بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں۔ عمران خان صاحب قاتلانہ حملے میں بچ جانے کے بعد پہلی دفعہ وہ منظر عام پہ آئے اور انہوں نے براہ راست خطاب کیا۔ لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا، راولپنڈی اس کا آخری کنارہ تھا اور بہت سارے لوگ پاکستان کے طول و عرض سے آئے اور پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، گلگت بلتستان سے، کشمیر سے، سندھ سے، بلوچستان سے، ہر شہر کی نمائندگی وہاں پہ موجود تھی اور سب سے زیادہ جو امٹ کے آئے وہ اسلام آباد اور راولپنڈی، دو شہروں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے اور عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے ہی جو جلسہ گاہ تھا وہ بھر چکا تھا کھچا کھچ، اور جی ٹی روڈ، خواہ وہ لاہور اسلام آباد والا جی ٹی روڈ ہو یا پھر موٹر وے پشاور اسلام آباد والا ہو، سب کے سب قافلے جو ہے وہ آ رہے تھے۔ تمام ایم این ایز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو کی نمائندگی وہاں پہ موجود تھی، اس لیے یہ تو اب بحث ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ تھے، کیونکہ کہا جا رہا ہے، اب بحث چلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کتنے لوگ تھے، اور اس پہ بہت زیادہ دلچسپ جوابات بھی آ رہے ہیں، سوالات بھی ہو رہے ہیں، جوابات بھی آ رہے ہیں۔ اس میں حامد میر صاحب نے بھی پوچھا اور دیگر صحافیوں نے بھی پوچھا، اور اس کے بعد جو کچھ درگت بنائی جا رہی ہے وہ آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ کو لگ پتا جائے گا۔ اسی دوران عفت عمر صاحبہ ہیں، وہ بہت ہی نون ہیں اس اعتبار سے کہ وہ عمران خان صاحب کے ایک مخالف بیانیہ لے کے آتی ہیں، تو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک سروے کروانے کی کوشش کی اور اس میں وزیر اعظم سابق عمران خان کو تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے، بلی کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی بھی درگت بنا دی گئی اور ان کے سروے میں 96% عمران خان صاحب کے حق میں نکل آئے، حالانکہ ان کی فالوئنگ جو ہے وہ بالکل دوسری والی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک چلا ہوا ہے دلچسپ، اور سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب آ کے کریں گے کیا۔ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ کس کس کے پھولے ہوئے تھے؟ وہ گورنمنٹ کے، وفاقی حکومت کے بھی، کہ اب دیکھتے ہیں یہ کرتا کیا ہے، اور دوسرا اس کے بعد جو سب سے زیادہ سانس پھولی ہوئی تھی اور سسپینس اور پسینے، ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، اور ٹھنڈے پسینے، طبیعت خراب اور گلوکوز، یہ ساری چیزیں، تو وہ کیا تھا؟ وہ تھے بابا جی ہاں، جن کی 2 دن بعد ریٹائرمنٹ ہے۔ ان کی حالت کافی خراب تھی، کیونکہ اطلاعات یہی تھیں کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے، اور جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اور اسٹوڈنٹس کو اور ریٹائرڈ فوجی افسران کو، بیوروکریٹس کو اور عمران خان صاحب کے ساتھیوں کو، دوستوں کو بلا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو برائیاں بیان کی جا رہی تھیں کہ میں نے انگلی پکڑ کر چل کر سکھایا، اور انگلی پکڑ لی اور ان کو چلنا سیکھنا سکھایا، حکومت ان کو نہیں آتی تھی وہ میں نے سکھایا، کابینہ ان کو بنانی نہیں آتی تھی وہ میں نے سکھایا، یہ ساری جو چیزیں تھیں وہ سب کی سب جناب آج عمران خان صاحب نے جواب دینا تھا، لیکن عمران خان صاحب اس طرف گئے ہی نہیں، انہوں نے ان کا نام تک نہیں لیا، اور یہ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھی شروعات ہے، کیونکہ خس کم جہاں پاک، اور اس سے بہتر پالیسی کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اننگز ہار چکے ہیں، جو پلان انہوں نے بنایا تھا وہ پلان بری طرح ناکام ہو چکا ہے، فلاپ ہو چکا ہے، اور وہ ایک ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے۔ اور پھر جاتے جاتے ابھی تو شروعات ہیں، ابھی تو صرف ایک سٹوری آئی ہے، ابھی تو بہت بے شمار سٹوریز آنی ہیں، اور ان سٹوریز کی بنیاد پہ وہ کہانیاں نہیں ہوں گی، وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ سٹوریز آئیں گی، اور ان سٹوریز کی بنیاد پہ، ان خبروں کی بنیاد پہ جو کچھ ہوگا وہ آپ ہوش کے ناخن لیں گے کہ آخر اس ملک میں ہوتا کیا ہے۔ ایک طرف سب کی کرپشن ہوگی اور ایک طرف صرف ایک کرپشن ہوگی، صرف ایک خاندان کی وہ کرپشن ہوگی، وہ اثاثے ہوں گے، وہ کہاں سے ہوں گے، وہ انفیئر مینز ہوں گے، جو بھی ہوگا وہ ساری کی ساری چیزیں جب آئیں گی ایک ورسز آل، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہوتا رہا ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب آئے اور بہت طریقے سے، اور انہوں نے زخمی حالت میں تھے جی،
اور سب سے کیونکہ قاتلانہ حملے کے بعد وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور وہ سہارے پہ، بیساکھیوں کے سہارے پہ چل کر آئے۔ اب سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے، پھر اگلی بات جو ایک اور بات بھی بتاؤں کیونکہ میں واچ کر رہا تھا، پاکستان کا 88%، پاکستان کے 88% لوگ کون سے ٹی وی چینل دیکھ رہے تھے؟ ARY نمبر 1 پہ تھا، بول نمبر 2 پہ تھا، سب سے زیادہ ویورشپ ARY کی، نمبر 2 پہ بول نیوز کی تھی، اور تیسرے پہ کون تھا؟ تیسرے پہ بھی ARY سپورٹس تھا، فٹ بال، اور اس کے بعد صرف اور صرف باقی تمام ٹی وی چینلز ARY اور بول اور ARY سپورٹس کے علاوہ باقی تمام ٹی وی چینلز کی ویورشپ کتنی تھی؟ صرف اور صرف 12%، 12%، 22 کروڑ آبادی میں سے صرف 12% لوگ ادر دین دیکھ رہے تھے، باقی سب کے سب ARY ٹیلی ویژن، ARY نیوز، بول نیوز اور ARY سپورٹس دیکھ رہے تھے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، پھر عمران خان صاحب کے بارے میں جو سرپرائز انہوں نے بار بار سرپرائز دے رہے ہیں، حامد میر صاحب نے ان کو سرپرائز، آج تقریر کو سرپرائز قرار دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے، ان کا خیال تھا کہ اسلام آباد آئیں گے، 50 کروڑ کا بجٹ، سندھ کی پولیس، پنجاب پولیس، خیبر پختونخوا پولیس، بلوچستان پولیس، پتہ نہیں کہاں کہاں سے FC اور رینجرز اور 245 کے تحت افواج پاکستان، اور پھر سادہ کپڑوں میں پتہ نہیں کہاں سے لوگ اکٹھے کیے تھے، ایک جمع غفیر جمع کیا ہوا تھا، یہ سب کے سب ادھر موجود تھے، اور کبھی یہ کل سے تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا کہ جناب کبھی فیض آباد، کبھی رحمان آباد، کبھی فیض آباد، کبھی رحمان آباد، کہ آپ کو جلسے کی جگہ نہیں دے رہے تھے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا، لیکن عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا میسیج دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی، اسلام آباد کی طرف میں جا سکتا ہوں، بالکل جا سکتے تھے، یہ لاکھوں لوگوں کو کس نے روکنا تھا، یہ بالکل جا سکتے تھے، اور جا کے اسلام آباد کے RD چوک جہاں چاہتے وہاں جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا، تصادم نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، ہم پرامن انتخابات چاہتے ہیں، صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کا حق حکمرانی چاہتے ہیں، سمپل جمہوری۔ ان کی تقریر جمہوریت پر مبنی تھی، آئینی، سیاسی، قانونی اور پارلیمان کی بالادستی اور عوام کا حق حکمرانی، یہ تھا۔ انہوں نے بتایا سسٹم میں جو گھس بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا، جو طاقت میں آ کے اختیار حاصل کرنے کے بعد فرعون بن جاتے ہیں ان کا بھی بتایا، اور انہوں نے چہرے بے نقاب کیے، نام لیے بغیر، اور پھر سب سے بڑھ کر اعظم سواتی صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ ایک 70 سال کا سینیٹر، 70 سالہ سینیٹر، جہاں جو دنیا بھر میں سینیٹرز کی ریسپیکٹ ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو ذلیل ترین گھٹیا حرکت کی گئی، غلیظ ترین حرکت کی گئی، اس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، اور وہ شخص کھڑا ہو کے پورے پاکستان کی ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کی ناموس کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کو یہ سب کچھ کیا تو اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کو نشان عبرت بنایا جائے، لیکن وہ نشان عبرت بننے کے بجائے وہ ان سب کو مقام عبرت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وہ 70 سال کا بوڑھا شخص، ان کی بھی تقریر تھی، اور ان کی تقریر عمران خان صاحب سے پہلے رکھی گئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ ان سب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ پھر ارشد شریف صاحب، شہید ارشد شریف، اس کا ذکر مراد سعید صاحب کے زبانی، عمران خان صاحب کی زبانی ان کا ذکر آیا، اور ان کا خون بھی شامل ہے، انہوں نے اس لڑائی میں اپنا خون دیا ہے، اپنی جان دی ہے، اور تیسرے بر اعظم میں ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایاز امیر، سمیع ابراہیم، جمیل فاروقی، صابر شاکر، ڈاکٹر معید، سب کا، تو یہ ایک پوری کی پوری انہوں نے تفصیل بیان کی کہ پچھلے 6-7 مہینوں میں اس فرد واحد نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو بہرحال سب کچھ سوچ رہے تھے جی، کوئی کچھ سوچ رہا تھا، کوئی کچھ سوچ رہا تھا، میرا بھی خیال تھا کہ آج وہ جواب دیں گے، لیکن انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ پہلے آرمی چیف کا جھگڑا ہے، نئے آرمی چیف آ گئے، انہوں نے قبول کر لیا،
بغیر کسی رکاوٹ کے صدر مملکت نے سمری سائن کی۔ اس کے بعد تھا جنرل فیض حمید، وہ بھی استعفیٰ دے گئے، وہ بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ تو اس کے بعد تو پھر یہ ساری جتنی جوڑ توڑ کی جا رہی تھی، وہ سارے کے سارے بیانیے، وہ ساری کی ساری کانسپریسی، ڈرائنگ روم میں بٹھا کر، بلا کر، ٹیلی فون کر کے، لمبی لمبی کالز کر کے، یہ ساری جو چیزیں بیان کی گئی تھیں، اب ذرا سوچنا چاہیے نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، اور زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کہ جناب ان کو کیا کہانیاں سنائی جاتی رہیں، اور ان کو کہانیاں کچھ سنائی جا رہی تھیں، ہوا کچھ، کیا کچھ، اور آخر میں آپ لوگوں سے لڑائی کس پہ لڑی؟ آخر پہ کس پہ لڑائی لڑی؟ جناب ایکسٹینشن پہ، کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے، اس پہ لڑائی تھی، اسی پہ ڈیڈ لاک تھا، اسی پہ آنکھیں دکھائی جا رہی تھیں۔ تو اصل گیم یہ تھی۔ تو عمران خان صاحب، مریم بی بی نے بھی ایک ٹویٹ کیا۔ تو میں صرف پولیٹیکل پلیئر سے اتنا کہتا ہوں کہ تاریخ سے سبق سیکھیں، تاریخ سے آپ لوگوں نے سب نے سیکھنا چاہیے، سب کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو چکی ہے، اور کوشش کریں کہ کوئی سکندر مرزا، ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف، جنرل ضیاء اور باجوہ جیسی تاریخ دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ اور یہ جو ننگی ویڈیوز بنانے کا کھیل، گندا دھندا، غلیظ ترین، یہ بند ہونا چاہیے۔ قتل، تذلیل، قید، یہ سب کچھ، اور سیاسی انتقام کے نام پہ سلیکٹڈ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، یہ بند ہونی چاہیے۔ یہ سب اس وقت بند ہوگی کیونکہ آپ سب لوگ سیکھ چکے ہیں۔ اس وقت جتنے پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان سب کو اندازہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ عمران خان صاحب نے جی کہا ہے، اعلان کیا انہوں نے کہا جی ہم تمام اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں، سندھ اسمبلی سے باہر، پنجاب اسمبلی سے باہر، اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے بھی باہر، اور اب مشاورت کریں گے، ٹائمنگز کا ڈیسائیڈ وہ کریں گے، اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کی میجورٹی، پنجاب اسمبلی میں ان کی میجورٹی، سندھ اسمبلی میں معقول تعداد، لیڈر آف اپوزیشن ان کا، اور وہاں سے وہ نکلیں گے، باہر آئیں گے، استعفے دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر چودھری پرویز الہی صاحب پہ شک کیا جا رہا تھا، تو مونس الہی صاحب نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ ہم بونس پہ چل رہے ہیں، یہ وزارت اعلیٰ ہمیں بونس میں ملی ہے، اور ہر دن بونس کے طور پہ لے رہے ہیں، اور جس دن حکم ہوگا عمران خان صاحب کا، اس دن وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اسمبلی توڑ دیں گے۔ تو یہ ہے کھیل انہوں نے اپنا۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ سرپرائزنگ فیصلہ ہے صوبائی اسمبلیوں سے نکلنے کا، لیکن یہ ان کا آخری کارڈ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قاتلانہ حملے سے بچ جانے کے بعد عمران خان صاحب کا یہ پہلا کارڈ ہے، یہ پہلا کارڈ انہوں نے کھیلا ہے، اس کو ذرا اٹھائیے اور دیکھیں کیسے کھیلتے ہیں اوپوننٹس، مخالفین، اور یہ سسٹم کیسے چلتا ہے، کیونکہ انتخابات تو کروانا ہی پڑیں گے، اور ہر صورت میں کروانا پڑیں گے۔ نہیں کریں گے تو میجورٹی باہر ہے، آپ جانے، آپ کا جانے کام، جو کچھ کیا جائے گا وہ آپ کے حصے میں آئے گا، اس کا حصہ دار کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے جی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔